بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست کے اندر جو بات آئی تھی میں بالکل مختصر سے وقت میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے سامنے بات رہے اور آگے کی بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پچھلی نشست کے اندر یہ بات آئی تھی سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی تعلقات کے لیے اور دنیا کے اندر بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح تعلقات کر کے آخرت میں آتا ہے اور کون تعلقات خراب کر کے آتا ہے۔ تو دنیا تعلق نبھانے کی، تعلق بنانے کی جگہ ہے اور آخرت ان تعلقات پہ جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اب تعلق انسان کا ایک تعلق اپنے اللہ سے ہو، خالق سے ہو، یہ تعلق بھی صحیح ہونا چاہیے، بندگی کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ تعلق مع اللہ کے صحیح ہونے کے لیے ہیں۔ تو ایک تعلق یہ ہے اور ایک تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے اور وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ہر حق والے کا حق ادا کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اب یہ جو پچھلی نشست میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو ہماری نشستیں ہیں مختلف، تو اس میں ایک تو یہ کہ تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر تعلقات خراب ہو جائیں تو پھر شریعت کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو پچھلی نشست کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ تعلقات عموماً جو خراب ہوتے ہیں ان کے دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک عمومی سبب ہے، مالی جھگڑے ہوں، خاندانی جھگڑے ہوں، گھریلو جھگڑے ہوں، قبائلی جھگڑے ہوں، مسلکی جھگڑے ہوں۔ ایک تو کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کے جھگڑوں کے اندر وہ سبب ہوتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو خاص قسم کے جو جھگڑے ہیں ان کے بھی کچھ خصوصی اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں، آپس میں میراث کے جھگڑے ہیں، مالی جھگڑے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آئیں گے۔ تو پچھلی نشست کے اندر ایک سبب بیان کیا گیا تھا کہ تمام قسم کے جھگڑوں کا ایک عمومی جو سبب ہے وہ ہے حق تلفی، ظلم، ناانصافی، کسی کا حق نہ دینا، پورا نہ دینا، بر وقت نہ دینا، اور ٹال مٹول کر کے دینا اور رلا رلا کے دینا، یا یہ کہ حق مانگنے میں اور حق مانگنے کے اندر، حق کا مطالبہ کرنے کے اندر ناانصافی کرنا اور اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرنا اور وقت سے پہلے مطالبہ کرنا، یہ بات آئی تھی کہ حق تلفی۔ پھر اہم ترین بات یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان حق تلفی کرتا کیوں ہے، انسان ظلم کرتا کیوں ہے، ناانصافی کرتا کیوں ہے۔ تو یہ بات عرض کی تھی کہ دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب انسان یہ حب مال ہے، اپنا مفاد، اغراض، مال، یا جو مال سے جو آسائشیں، راحتیں، مفادات وابستہ ہیں، انسان کو وہ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں اور انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے، بس اس کے سامنے وہی مفاد سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اور رشتوں کو دیکھتا ہے، وہ مفاد، اغراض، وہ اس کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے، یا انسان جو ظلم کرتا ہے اس کی ایک وجہ حب جاہ ہوتی ہے، جس کو خود پسندی کہہ سکتے ہیں، اپنی ذات کے خول میں بند ہو جانا، اور اپنی ذات کا انسان کے دل میں اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہوں بس میں ہوں، اپنی ذات یا اپنا مفاد۔ آپ دیکھیے کہ قرآن حدیث میں اس کو عجیب بیان کیا۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال، دو بھوکے بھیڑیے اتنا فساد نہیں مچاتے
جتنا انسان کے اندر کی دو خصلتیں، جس دو خصلتوں کا خلاصہ میں نے عرض کیا، اپنی ذات اور اپنا مفاد، یہ دو چیزوں میں انسان بنا. مجھے یہ کیوں کہہ دیا، مجھے یہ کیوں بول دیا، میرے ساتھ یہ کیوں کیا، مجھے اہمیت کیوں نہیں دی، میری بات توجہ سے کیوں نہیں سنی، میری بات کیوں نہیں مانی، یہ اپنی ذات، انا، ناک کا مسئلہ بنا لینا، یہ اتنا بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر، اتنا حساس ہو جاتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا. ایک یہ چیز ہے جو دنیا میں انسان سے پھر ظلم کراتی ہے، زیادتیاں کراتی ہے، ناانصافیاں کراتی، اور دوسری چیز اپنے مفادات اور مال کی محبت یا مال سے جو اغراض وابستہ ہوتے ہیں وہ انسان کو اتنے محبوب ہو جائیں کہ اس کے مقابلے میں انسان کچھ نہ دیکھے. تو یہ بات آئی تھی. پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اب ہم کریں کیا. فطرتاً اللہ نے بنایا ہے، مال کی محبت ہے انسان کے اندر، تو 3 حل بتائے تھے. ایک حل یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنی اصلاح کرانا، اس کے لیے بے چین رہنا، ان کے پاس جانا، ان باتوں کو سننا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے گھر کا بڑا بنایا ہے، ادارے کا بڑا بنایا ہے، تو تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا کام ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں ہیں تو آپ وہاں ایسی تربیتی نشستیں رکھیں، آپ علماء کو بلائیں، اور علماء جو ہے مختلف نشستوں میں ان اخلاقی باتوں پہ بات کریں، حقوق کی اہمیت بتائیں، اور حقوق پر تعلقات کی اہمیت بتائیں، صلہ رحمی کی، رشتوں کو نبھانے کی اہمیت بتائیں، حق کی ادائیگی کی اہمیت بتائیں. یہ نشستیں ہمارے یہاں ہوتی رہیں. اور تیسری ایک اہم ترین بات میں نے عرض کی تھی، اور اللہ کا یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں عرض کی تھی، پھر کسی نے بتایا، کسی نے میرے پاس بھیجا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے یہ چیز اپنے فیس بک پہ انہوں نے یہ میسج دیا، وہ دعا، وہی بات انہوں نے فرمایا کہ آپ روزانہ جب صبح کریں تو روزانہ صبح فجر کے بعد یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، یا اللہ میں ہر حق والے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، لہذا آج کے دن مجھ پر جس کے جو حق ہیں، اے اللہ آپ سب مجھے ان سب کی ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور حق اور ہر قسم کی حق تلفی سے میری حفاظت فرما. اللہ کے یہاں طلب کی بڑی قدر ہے. جب انسان جیسے دنیا کی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دین بھی مانگنا پڑے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو انشاءاللہ فجر میں روزانہ ایک انسان جب یہ مانگ رہا ہوگا کہ اللہ میں حق مارنا نہیں چاہتا، میں ظلم کرنا نہیں چاہتا، میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے کاموں میں انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. آگے چل، یہ پچھلی نشست کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر دیا. آج انشاءاللہ ہم دوسرا اہم سبب لڑائی کا، جھگڑوں کا، فسادات کا، آپس کے تعلقات کی خرابی کا، وہ انشاءاللہ دوسرا سبب پڑھتے ہیں. دوسرا سبب جو لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلطیوں پر جذباتی رد عمل. انسان ہے، ہم مل جل کے رہیں گے، ہم ایک گھر میں رہیں گے، مزاج مختلف ہوں گے، طبیعتیں مختلف ہوں گی، اغراض لوگوں کے مختلف ہوں گے، مفاد کا مفاد سے ٹکراؤ ہوگا. ایک کچھ چاہے گا، دوسرا کچھ چاہے گا. ایک جگہ رہتے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ سب کی ساری خواہشیں پوری ہوں. تو یقیناً کچھ چیزیں ناگوار لگیں گی، کچھ چیزیں ناپسند لگیں گی. جب ناپسند لگیں گی ہوتا کیا ہے، اب جو لڑائی کا جو باعث بنتا ہے، ناپسندیدگیاں تو ہوں گی، دنیا کے اندر ہوں گی. لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان کو جو چیز ناپسند لگے اس پر وہ جذباتی رد عمل کا اظہار کرے. وہ جذباتی رد عمل کا اظہار کرے. اور عموماً جذباتی رد عمل 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، انسان جو ہے جب کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے اور انسان کو غصہ آتا ہے تو جذباتی رد عمل ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر بس چلتا ہے انسان کا تو وہ انسان دوسرے کو مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ زیادتی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو جسمانی ایذا دیتا ہے. ایک جذباتی رد عمل یہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان یہ تو نہیں کرتا، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں یا کرنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس کی عزت آبرو پہ حملہ کرتا ہے، جس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ تحقیر کرتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے تذلیل کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، لان تان کرتا ہے، کبھی دوست دھمکیاں دیتا ہے،
کبھی اختلاف رائے کے موقع پر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے، تنقیدیں کرتا ہے، اس کی ذات پہ حملے کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کی کمیاں نکالتا ہے، عیب جوئی، اس کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی، اس کے عیب نکالتا ہے، کبھی اس کے منہ پر، کبھی اس کے پیٹھ پیچھے شکوے شکایتیں، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے لہجہ اس کے بدل جاتے ہیں، تلخ کلامی پہ بات آ جاتی ہے.